بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ 30ویں پارے کی تیسری صورت سورہ عبسہ ہے۔ عبسہ اس کے معنی لفظ عبسہ اس کے معنی آتے ہیں کسی ناگواری کی وجہ سے چہرے پر شکن آ جانا، منہ موڑ لینا، مزاج کے اندر کسی چیز کی طرف سے سختی کی وجہ سے، دل کے اندر کسی بات کی تنگی کی وجہ سے منہ پھیر لینا، جس کا اظہار چہرے پر شکن کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ اس لیے سمجھایا کہ اس کا ان آیات کا ایک شان نزول ہے کہ یہ آیات سورہ عبسہ کی کیوں نازل ہوئیں۔ روایتوں میں بہت مشہور ہے اور بہت سی احادیث کی کتابوں میں بھی اس کی صراحت ملتی ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سردار، جن میں نام آتا ہے عتبہ بن شیبہ، ربیعہ بن ثیبہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام دین اسلام کی خوبی اور شرک اور بت پرستی کی برائی آپ ان کو سمجھا رہے تھے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ لوگ بار بار ان کو سمجھانے کا موقع نہیں ملتا تھا، بلکہ کسی مناسبت سے آپ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ بیٹھے تھے اور آپ ان کے اوپر اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے اور مکمل توجہ ان کے ساتھ تھی، باتوں میں مشغول تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ام مکتوم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مادر زاد نابینا تھے، ماں کے پیٹ سے نابینا تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے۔ چونکہ نابینا تھے، یہ محسوس نہیں کر پائے کہ آپ کے پاس کون کون بیٹھا ہے، اور آ کر
قطع کلام کر کے آپ علیہ السلام کی بات کو کاٹ کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور دین اسلام کے سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہا، فلاں آیت کا کس طرح سے نازل ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے، اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے سکھلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے وقت پوچھنا آپ کی طبیعت پر گراں گزرا، اور آپ نے ایک نابینا صحابی کی طرف توجہ نہ فرمائی اور ناگواری کی وجہ سے آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ دو وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سردار ہیں، بار بار ہاتھ لگا نہیں کرتے، اور یہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں سمجھا دوں گا، تھوڑی دیر میں نہیں بعد میں سمجھا دوں گا، موقع ملے گا تو پھر سمجھا دوں گا۔ دوسرے یہ کہ یہ سردار کسی مسلمان کو یا یہ کہا جائے کہ غریب آدمی کو اپنے ساتھ ان کو بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہوتا تھا۔ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، آپ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تشریف لائیں، اگر میں ابھی ان کے ساتھ متوجہ ہو گیا تو یہ اٹھ کے چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سردار بات کو سن لیں اور سمجھ لیں اور تعلیم کو حاصل کر لیں تو ان کی وجہ سے ہزاروں شخص ہدایت پر آ سکتے ہیں کہ یہ اپنے معاشرے کے اندر اثر رکھتے ہیں، رسوخ رکھتے ہیں، اور مکہ کے سردار ہیں، اور عبداللہ تو میرے اپنے ہیں، میں کبھی بھی ان کو سمجھا سکتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور آپ سرداروں سے بات کرتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگے تو وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور اس حال میں کہ اس سورت کی یہ ابتدائی آیات اللہ نے نقشے کے ساتھ نازل فرمائیں۔ عبس و تولی، آپ چیں بجبیں ہو گئے، رخ پھیر لیا، پیشانی پر شکن آ گئی، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ آپ کے پاس، کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا خبر ہے شاید وہ سنور جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت قبول کرتا اور ان کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا۔ اور آپ جن کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں وہ تو لاپرواہی برت رہے ہیں، وہ صاحب ایمان بھی نہیں ہیں، اور آپ ان کے اوپر اتنی توجہ دے رہے ہیں، اور ایک نابینا آئے آپ نے ذرا سا رخ پھیر لیا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ علیہ السلام فوراً اٹھ کر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر تشریف لے گئے اور عذر کیا، اور پھر اپنے ساتھ ان کو واپس لائے، اور پھر چادر بچھائی اپنی، جس چادر کی اللہ نے قسم فرمائی ہے، اور پھر فرمایا کہ عبداللہ آپ نیچے نہیں بیٹھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہوگی اور آپ کے اس پر پاؤں ہوں گے، اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھے متنبہ فرمایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام ان کی بڑی خاطر کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی جذبات میں فرمایا کرتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، کہ خوش آمدید ہو وہ شخص جس کے واسطے سے میرے پروردگار نے مجھ کو عتاب فرمایا۔ اور آپ نے ان کا اتنا اعزاز فرمایا کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے، اور ہجرت مدینہ میں آنے کے بعد آپ کسی غزوے میں تشریف لے گئے، تو آپ نے اپنے پیچھے
حضرت عبداللہ ابن مکتوم، انہی نابینا صحابی کو آپ نے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اسی سے عوام میں ان کی مقبولیت کا بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اللہ نے ایسا موقع آپ کو قرآن کریم میں بہت کم دیکھنے کو ملے گا، بلکہ ایک جگہ اور ہے سورہ کہف کے اندر ہے، اور ایک جگہ یہاں تو اللہ نے صراحت کے ساتھ صرف ایک یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اس بات کی طرف دلایا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایمان والے کی حیثیت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کو یہ بات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر اس طرح کا کبھی محسوس ہوا تو اللہ نے فوراً قرآن کریم کی آیتوں کی شکل میں آپ کی توجہ کو اس بات کی طرف دلایا کہ ایمان والا نصیحت قبول کرے، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ جن کے اندر طلب نہیں ہے، جن کے اندر خواہش نہیں ہے، ان کو ان کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ اسی لیے قرآن میں اور احادیث میں یہ بات بھی صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ طلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا فرمایا کرتے تھے، کوئی سوال کرتے تھے پھر اس کا جواب دیتے تھے، کیونکہ طلب کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ دیر تک محفوظ رہتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ بھی تھا، تڑپ بھی تھی، طلب بھی تھی، لہذا آپ علیہ السلام کے پاس اسی جذبے سے آیا کرتے تھے۔ یہاں شروع کی آیات میں جیسے آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نابینا آدمی طلب صادق کو لے کر آ رہے تھے، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کی توجہ کی برکت کی وجہ سے ان کا حال سنور جاتا اور ان کے دل و جان کو پاکیزگی نصیب ہو جاتی اور ان سے ان کو فائدہ پہنچتا، بنسبت جو سردار آپ کے پاس غرور اور شیخی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہ حق کی پرواہ ہے اور نہ وہ سچے طالب بن کر یعنی سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء نے اس بات کو کہا کہ جب طلب نہ ہو تو دین کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ بغیر طلب کے کوئی دین کی بات بتلائیں گے تو ہو سکتا ہے دین کی بات کی توہین ہو جائے، لہذا جب طلب ہو تو ہی بات۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں کوئی دین کی کسی بات کو بے پرواہی سے سنا جا رہا ہے، لاپرواہی سے سنا جا رہا ہے، تو اللہ کو اس سے ناگواری ہوتی ہے۔ یہ سردار وہاں جو بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس بس وقت گزاری کے لیے بیٹھے تھے، اور ایک صحابی طلب صادق کے ساتھ آ رہے تھے اور آپ کی توجہ ان کی طرف نہیں ہوئی، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا ان آیات کے اندر آپ دیکھیں کہ محبوبانہ عتاب فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ تو اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، ان کے پیچھے اتنا آپ اپنے آپ کو گھلائیے مت اور آپ ان کی اتنی فکر نہ کریں۔ آپ کے پاس جو طلب صادق لے کر آ رہا ہے، آپ تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مصروف رکھیں۔ ان آیات کے تحت علماء نے ایک بات اور لکھی ہے کہ اگر آدمی کوئی ان آیات کا ایک سبق اور بھی نکلتا ہے کہ اگر آدمی کوئی پہلے سے کسی کام کے اندر مصروف ہے اور اسی کام کے ساتھ کوئی دوسرا کام بھی آ جائے تو پہلا والا کام مکمل کرنا چاہیے، دوسرے کام کے اندر بعد میں مشغول ہونا چاہیے۔
ان آیات سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ایک کام کے اندر مشغول تھے، آپ کی بات کو کاٹ کر ایک نابینا صحابی نے کچھ ارشاد فرمایا، آپ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی، وجہ یہ تھی کہ آپ پہلے کام کے اندر مشغول تھے، آپ نے پہلے کام کو دوسرے کام پر مقدم کیا، ایسا نہیں کیا کہ پہلا کام ادھورا چھوڑ دو اور پھر اس کے بعد دوسرے کام کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ بہرحال یہاں ایک بات کی اور تعلیم ملتی ہے، وہ یہ کہ آدمی کو مسلمانوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ برادران وطن غیر مسلموں کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کڑھن کس قدر تھی اس کا بھی اندازہ آپ کو ان آیات سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان آیات کا شان نزول یہی ہے جو آپ کو بتلایا گیا۔ اس سے بہت سے علماء نے سبق نکالے کہ ایمان والے کی عظمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور اسی ایمان والے کی عظمت کی بنیاد کی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو بھی اس بات کی طرف دلایا ہے۔ چنانچہ یہی مضمون سورہ عبسہ کی شروع کی ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے۔ عبس وتولی، پیغمبر نے منہ بنا لیا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس وہ ایک نابینا آ گیا تھا، وما یدریک لعلہ یزکی، اے پیغمبر آپ کو کیا خبر شاید وہ سدھر جاتا، یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، او یذکر فتنفعہ الذکری، یا وہ نصیحت قبول کرتے اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا، اما من استغنی، رہا وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، فأنت لہ تصدی، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، وما علیک الا یزکی، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ کا کام بات پہنچانے کا ہے، آپ نے اگر پہنچا دیا اور وہ قبول نہیں کرتے تو ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ سے کوئی آپ کی ذمہ داری کے بارے میں حساب نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اس کی طرف سے بے پرواہی آپ برتتے ہیں، كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، یعنی قرآن کو قبول کر کے اس پر عمل کر لے۔ سبحان اللہ۔